سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگوں نے جو ہے بنیادی احکام تجوید سے لیسن جو ہیں پڑھ لی ہیں، نون ساکن تنوین کا اور میم ساکن کا، اور اس کے بعد غنہ کا بھی۔ یہ ان تینوں کا نام اس لیے لیا کہ سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی ہر ایک میں غنہ ہے یا نہیں ہے، یہ سارے چیپٹر تھا۔ ٹھیک ہے، نون اور میم میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہی تھا کہ غنہ جو ہے وہ اس کا لازمی حصہ ہے۔ اب ہم اس کے آگے پڑھنا چاہتے ہیں، تو میں کتاب شیئر کرنا پہلے۔ اس میں ہمارے جو ہیں ہم نے آگے جو ہیں اس کے بعد سے کچھ چیپٹر اور بھی ہیں، لیکن میں جیسے کہ نون ساکن تنوین اور غنہ کے بعد نا را کا چیپٹر ہے، تو فی الحال میں ابھی را کا سکپ کر رہی ہوں، اور اسی طرح لام کا بھی اور مد کا۔ ہم سیدھا جا رہے ہیں حمزہ کے چیپٹر پہ، اس کے بعد آپ کو اور چیزیں کراؤں گا انشاءاللہ۔ آج ہمارا یہ چیپٹر 13 ہے، ٹاپک ہے حمزہ۔ یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ باقی جو چیپٹر پیچھے ہیں ان میں بھی اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو یہ پہچان ہو کہ ہے کیا۔ تو انشاءاللہ پہلے میں آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں بورڈ پہ سمجھاتی ہوں، پھر ہم اس بک سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ شروع میں جب آپ نے مخارج پڑھے تھے تو اس میں کہا تھا، بتایا تھا کہ بھئی حروف تہجی میں 29 حروف ہوتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں 28 ہیں۔ 28 کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ اور الف کا فرق، یعنی الف نکال دے تو حمزہ رہتا ہے۔ وہ حمزہ کون سا تھا؟ وہ حمزہ قطعیہ تھا۔ اب آپ کو دو مصحف ہم اس وقت یوز کرتے ہیں، یا عربک مصحف ہے یا جو ہمارا اردو رائٹنگ سٹائل والا جو ہے وہ ہے۔ تو وہاں پر ایک ہی شیپ ملتی ہے عموماً، جس سے کنفیوز ہوتے ہیں لوگ، وہ میں آپ لکھ کے دیتی ہوں۔ اب یہ دیکھیں، جسٹ ایک اسٹریٹ لائن لگا دوں تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ کیا ہے؟ یہ میں نے لکھا ہے جو ایک لائن سیدھی، الف الف الف، بالکل بالکل، اس کو ہم الف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس الف کے اوپر، جیسے ہم یعنی یہ اردو رسم الخط کے مطابق بتا، جیسے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، تو اس کا پھر میں نے نام کیا بتایا تھا؟ حمزہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں حمزہ۔ ٹھیک ہے، حمزہ۔ اب الف کی تو پہچان آپ کو پتا ہے کہ الف جو ہے وہ اس طرح اسٹریٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، نیچے کچھ نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی ہے جس کی ساؤنڈ پھر آپ بتائی ہوئی کہ 2 حرکات آپ کھینچتے ہیں۔ لیکن حمزہ کی جیسے اے ای او، یہ حمزہ کون سی تھی؟ حمزہ اب آگے اس لیسن میں ہم پڑھیں گے حمزہ کی 2 ٹائپس۔ ٹھیک ہے، اب میں اس حمزہ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے بتاتی ہوں۔ اوپر ہم کہیں گے حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے وصلیہ اور دوسری ہے قطعیہ، قاف توئیں عین گے قطعیہ۔ اچھا یہ قطع سے بنا ہے، ٹھیک ہے، قطع کا مطلب ہوتا ہے کٹنگ، اس کی آواز جو ہے نا جیسے کلیئر اے ای۔ اب میں اس کو دونوں کی پہلے یہ دونوں کی پہچان کے لیے بتانے لگی ہوں کہ وصلیہ کی پہچان جو عربی مصحف میں ہے نا، وہ سیم ایسے اسٹریٹ ایک لائن ہوگی، اور اس کے اوپر نا سواد کا جو سرا ہے نا چھوٹا سا، یہ لکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا نام ہوتا ہے حمزہ وصلیہ، یہ والا جو ہے یہ حمزہ وصلیہ۔ ابھی میں آپ کو مصحف سے انشاءاللہ دکھاتی ہوں۔ اچھا اب حمزہ قطعیہ کے بارے میں، اگر الف کے اوپر ہے
تو وہ ایسے حمزہ ڈال کے عربی مصحف میں ایسے زبر ڈالی ہوگی. اگر زیر ہے نیچے زیر ڈال کے حمزہ ڈال کے زیر ڈالی ہوگی. پیش ہے تو بھی اس طرح سے کر کے ہوگی. ٹھیک ہے. نارملی حمزہ مطلب یہ حمزہ کی یہ شیپ ہے, یہ بس یہ الف کے اوپر بھی آ جائے گا, الف کے نیچے بھی. ٹھیک ہے. اس طرح اس کی حمزہ قطعیہ نا کس کس کے اوپر آتا ہے؟ یہ حمزہ وصلیہ کی تو یہی ہے سیم, بس الف ہے اور اس کے بعد صاد ہے, اس کو ہم کہتے ہیں حمزہ وصلیہ. لیکن حمزہ قطعیہ جو ہے وہ کہتے ہیں یعنی مختلف کرسیوں پر آتا ہے. علل کرسی یعنی کون کون سی کرسی؟ الف تو میں نے بتا دیا, واو پر بھی آتا ہے, یا کے اوپر بھی آتا ہے. اچھا, واو کے اوپر ہوگا, یہاں حمزہ لکھا ہوا ہے, یہاں بھی لکھا ہوا ہے, تو اب ہم لوگ اس کو واو نہیں بولتے, ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ حمزہ. واو جو ہے اس کی کرسی ہے, یا بھی اس کی کرسی ہے. تو ہم جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا یہاں پر, یا بچوں کا کوئی بھی بگنر جو پڑھتا ہے, تو یہاں میرے پاس ایک کتاب ہے, اسے پہلے ہی لیسن میں جو ہم پڑھاتے ہیں نا حروف تہجی جب کرواتے ہیں, تو اس میں پہچان جو بتاتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں دیکھیے, یہ دیکھیے, اگر یہاں حمزہ الف کے اوپر ہے, یا حمزہ یہ جو النبرہ, حمزہ علی النبرہ, ٹھیک ہے, حمزہ علی الیا, تو الف کے اوپر یا نبرہ یعنی یہ کنگرے کے اوپر ہے, یا حمزہ یا کے اوپر ہے, حمزہ الف کے نیچے بھی ہے, حمزہ نبرہ کے نیچے بھی ہے, یا کے نیچے بھی ہے, واو کے اوپر بھی ہے, اور بعض دفعہ واو کے نیچے بھی ہوتا ہے. یہ میں صرف پہچان بتا رہی ہوں. اور ہم لوگ نا اس کو اسی لیے جب وہ آتا ہے قرآن میں, اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن جسٹ ایک میں یا کی جیسے بتاؤں تو لکھا ہوتا ہے قُرِئَ, اذا قُرِئَ القرآن فاستعذ باللہ, قُرِئَ. اب یہاں حمزہ ہے, آواز یہاں یا کی نہیں بولی جائے گی, حمزہ کی بولی جائے گی. قُرِئَ, کیوں؟ اس کے پیچھے قرأ سے قُرِئَ, یا صرف لکھا ہوا ہے, یا کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو یہ میں اس لیے پہچان بتا رہی ہوں کہ یہ اس طرح سے الف کے اوپر بھی ہوتا ہے, واو پہ بھی, یا پہ بھی, نیچے بھی, اوپر بھی آ سکتا ہے. تو اصل جو ہے یہ حمزہ کا یہ شیپ, حمزہ قطعیہ کی یہ شیپ ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری یہ حمزہ قطعیہ ہے, یہ حمزہ قطعیہ ہے, یہ بھی, یہ بھی. ٹھیک ہے. اب ہم ذرا مصحف کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں دیکھیں الحمد, اب شروع میں جو الف ہے اس کے اوپر صاد ہے, تو اس حمزہ کا نام کیا ہے؟ حمزہ وصلیہ. اوکے. اسی طرح الحمدللہ رب العالمین, پھر یہ کون سا آ گیا؟ رب پھر حمزہ آیا, حمزہ وصلیہ. حمزہ وصلیہ. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم میں بھی حمزہ وصلیہ. اوکے اوکے. مالک یوم الدین, ایاک, ایاک. اب یہاں کون سی آ گئی؟ قطعیہ. یہ قطعیہ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں بھی وَإِيَّاكَ قطعیہ. اچھا, آیت 5 ختم ہو گئی. اب یہاں پہ اہدنا الصراط, یہاں پہ الف کے اوپر صاد ہے, حمزہ وصلیہ. حمزہ وصلیہ. تو اس طرح سے آپ اس کو پہچانیں گے. اب آ جاتا ہے اردو والا جو رائٹنگ سٹائل ہے. اب یہاں دیکھیں, اگر میں کہتی ہوں کہ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش ہے وہ حمزہ قطعی ہے, اب یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ سورۃ الفاتحہ کے شروع میں یہاں پر کیا ہے؟ یہ حمزہ وصلیہ یا الحمدللہ کی حمزہ وصلیہ ہے, لیکن اس کو ہم نے عارضی زبر دی ہوئی ہے. اچھا, یہ کون بتا رہا ہے؟ سمیرہ. کیونکہ سمیرہ. اچھا اوکے. تو یہ اصل میں حمزہ وصلیہ ہی ہے, لیکن ہم جب اس سے شروع کر, ابھی میں نے کیونکہ خالی پہچان بتا رہی ہوں تو اس لیے میں نے کہا کہ دونوں میں عربک اور اردو میں کیا فرق ہے کہ اس میں سواد ڈالتے, اس میں سواد نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں یہ, جس کو ڈیٹیل سے پتہ چل گیا وہ تو فوراً پہچانے گا کہ حمزہ وصلیہ ہے. اب یہاں دیکھیں اس کے نیچے حمزہ وصل جو ہے الف ہے, اس کے اوپر زبر ہے,
اور इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन उसके नीचे ज़ेर है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अलिफ के नीचे ज़ेर है। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट बोलती हूँ कि ज़बर ज़ेर पेश हो तो हमज़ा क़तइया है, वो खाली पूरा नहीं होगा, क्योंकि अरबिक में उसमें ऊपर साथ में हमज़ा लिखी होती है, उससे ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। और यहाँ पर जो है अलिफ के नीचे ज़ेर है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये हमज़ा क़तइया है, ये हमज़ा वस्ली है, जैसे कि अभी हमने उसमें से फाइंड आउट किया। इसलिए मैं चाहूंगी कि दोनों मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी यूज होता है बहुत जगहों पर, तो इसका भी पता हो और अरबी मुसहफ का पता, और ज्यादा यूज अरबिक वाला ही कर लें, लेकिन ये भी करें ताकि आपको पता हो कि इसमें क्या फर्क है। किसी को बताना हो तो आपको इसके बारे में, मुझे तो नहीं समझ आ रही यहाँ पर क्या है, तो आपको दोनों का कंपेरिजन भी आना चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो पहचान होगी आपकी। अब किताब की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद वापस बोर्ड पे आएंगे इंशाल्लाह। जी, ये जो लगाया ओवरऑल हमदो के लगाया है जो हमजा जो अस्सलाम वालेकुम, ये जी कैसे पता चले कि आरजी लगाई ऊपर, कैसे पता चलेगा इसको? ये अभी आपको जी जी इंशाल्लाह अभी किताब से आहिस्ता आहिस्ता सारा आपको जी। अब यहाँ से अब मैंने खाली एक पहचान बताई, अब शुरू में ये बताने लगी हम क्या तरीकाकार है, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने वहां पे आपको डिवाइड करके बताया कि हमजा की दो अकसाम है, ठीक है। हमजा की कितनी अकसाम है? दो। नंबर एक हमजा क़तइया, नंबर दो हमजा वस्लिया। अब हमजा क़तइया ये वो हमजा है जो हर हाल में पढ़ा जाता है और कभी भी हज़फ नहीं होता, चाहे शुरू में हो, दरमियान में हो, आखिर में हो, कहीं भी हो, हमजा की आवाज जो है वो ए, ई, उ या साकिन पढ़ी जाती है। दूसरा पॉइंट क्या था? हमजा क़तइया मुख्तलिफ सूरतों में यानी मुख्तलिफ शेप्स यानी या हालतों में होता है, तो वो लिखा जाता है। मसलन जैसे अभी पहले यहाँ देखा, हमजा जो अपनी जो इसकी ओरिजिनल जिस तरह से है उस तरह से लिखा होता है, ये वाला जैसे ये हमजा है, ठीक है। फिर मैंने कहा हमजा अगर नबरा, ये नबरा होता है किंगरा, ये नहीं जैसे उसको हम आम लफ्जों में कहते हैं, किसी भी जैसे सीन है तो उसके 3 किंगरे हैं, है ना, इस तरह करके। तो ये इस तरह से एक डंडी से बनी है ना, इसको अरबी में नबरा कहते हैं। अच्छा, हमजा जैसे कि मैंने बताया अलिफ के ऊपर भी है, अलिफ के नीचे भी है, और ये मैंने खाली ऊपर नीचे इसलिए लिखा क्योंकि जबर पेश ऊपर आती है, जेर नीचे आती है, इसलिए दो इस तरह से लिख दी। फिर मैंने कहा वाव के ऊपर भी आता है, या के ऊपर भी आता है। इन सब को हम अलिफ हमजा या वाव हमजा या हमजा नहीं बोलेंगे, जस्ट हमजा बोलेंगे। ये क्या है? हमजा। ये क्या है? हमजा। ये क्या है? हमजा। ये क्या है? हमजा। ठीक है, ये सब हमजा है। अच्छा, ये हमजा जो क़तइया है ना, कलमे में किसी जगह भी आ सकता है, यानी शुरू में, दरमियान में या आखिर में। और हमजा क़तइया की जो ना हरकत है ना, जो यानी ज़बर ज़ेर पेश जो है या फतहा कसरा दम्मा, इसके ऊपर खुद से होती हैं। हमजा क़तइया की ज़बर ज़ेर या पेश असली होती है, इसको खुद नहीं देनी पड़ती। इवन सुकून भी हमजा वस्लिया के ऊपर, हमजा क़तइया के ऊपर सुकून भी होता है, जज़म भी होती है, तो ये मौजूद होती है, हमने नहीं देनी होती। मसलन देखें, ये कलमे के आखिर में है, ये मिडल में है, यौम ईदिन, ई इसके आवाज आई ना, यौम ईदिन, हालांकि दरमियान में पढ़ रहे हम लोग। शुरू में अखराज, ये भी शुरू में जेर के साथ, इन्ना, ये हमजा के सुकून के साथ, ठीक है, वाव के ऊपर आया लेकिन जज़म के साथ है। मुफ़ादा, या के ऊपर आ गया, पूरी ए। तो ये है हमजा क़तइया। फिलहाल आप इतना जो इसका मतलब जो पहचान या जो भी है इस तरह से करके आप समझिए। और ये लेसन जो बनाने का मकसद क्या है कि हमजा क़तइया का तो मसला ही नहीं होता है, जहां भी है लिखा है जैसे भी ज़बर ज़ेर पेश वो सब हम वैसे ही पढ़ते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मसला कहाँ आता है? जब हमजा वस्लिया आता है। क्यों हमजा वस्लिया की पहचान इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता चले कि वहां, जैसे अभी इन्होंने सवाल किया था एक स्टूडेंट ने कि कैसे पता चलेगा, तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो हमजा, ये जो हमजा हम वस्लिया है ना, ये हमेशा कलमे के शुरू में आता है, कभी भी दरमियान में यानी
جیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ورڈ ہے اس کے اندر یا آخر میں نہیں آتا، دو کلمات کے بیچ میں آ سکتا ہے لیکن ایک کلمے کے اندر یا ایک کلمے کے آخر میں نہیں آئے گا ہمیشہ. اس لیے میں نے لفظ لکھا ہمیشہ، حمزہ وصلیہ ہمیشہ شروع میں لایا جاتا ہے. اچھا، حمزہ وصلیہ کی پھر علامت کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے ابھی بتائی تھی، الف کے اوپر چھوٹی صاد کی طرح ہے. یہ الف لکھا ہے نا، تو صاد کا شروع کا جو پارٹ ہے نا بس وہ لکھ دیا. اب اس کی مثالیں، اب ہم نے یہ شروع میں پڑھنا ہے. تو حمزہ وصلیہ کب لایا جاتا ہے؟ جب پہلے والا یہ والا حرف ساکن ہوتا ہے تو اس سے پہلے حمزۃ الوصل لاتے ہیں، پھر اس کو حرکت دیتے ہیں. اب جیسے ہم نے پڑھیں گے العدلی یا العدل، فی الحال ابھی کر لیں، ٹھیک ہے. ارجع، اقترب یا اقتربا، الکوثر. یہاں پہ اصل یہ ہے حمزۃ الوصل جو کہ شروع میں آئی ہے. میں نے کہا ایک کلمے کے شروع میں رہے گی، بیچ میں نہیں آئے گی، لیکن دو کلمات کے بیچ میں آ سکتی ہے. دو کلمات کے حمزہ وصلیہ شروع میں تو پڑھا جاتا ہے. جیسے میں نے دیکھے اس حمزہ کو زبر دی. کسی کا مائک اوپن ہے کیا؟ آواز بیچ میں نا ایسے گونج رہی ہے. اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ اوپن کر کے پوچھ لیجیے، ادروائز میوٹ کر لیجیے پلیز. اچھا، اب یہاں حمزۃ الوصل ہے، سب میں نے شروع میں اس کو کوئی حرکت لگا کے پڑھا، لیکن اب یہ حمزۃ الوصل دو کلمات کے بیچ میں آئے گی. تو اب کیا کریں گے؟ حمزہ وصلیہ شروع میں تو پڑھا جاتا ہے لیکن اگر دو کلمات کے درمیان میں آ جائے تو نہیں پڑھا جائے گا، اس کی آواز یعنی خاموش ہو جائے گی، نہیں پڑھیں گے ہم. مثلا وہی لفظ تھا العدل، ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے ہم نے لگا دیے با، ٹھیک ہے. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کی آواز سائلنٹ ہو جائے گی. اب با کے نیچے زیر ہے، سیدھا لام کے ساتھ ملا دیں گے، بالعدلی. حمزۃ الوصل سائلنٹ ہو گیا، اس کی کوئی آواز نہیں، تو مطلب نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح اوپر کلمہ تھا ارجع، ٹھیک ہے، لیکن اب اس سے پہلے فا لگ گیا. تو اب دو کلمات ہیں، فا الگ ہے، ارجع الگ ہے، تو بیچ میں آیا ہے. اب کیا کریں گے؟ اس کو سائلنٹ کر دیں گے، تو فا کو را سے ملائیں گے، فرجع. اسی طرح اقترب یہ تھا، یا اقترب بھی کر لیں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ وا کو قاف سے ملائیں گے، حمزۃ الوصل سائلنٹ. واقترب. اسی طرح ایک سورۃ الکوثر میں جیسے الکوثر، الکوثر، ہم نے یہ اس کو زبر دے کے ساتھ لام کے ملایا، لیکن اب یہاں پہ یہاں ہم نے بولا، لیکن اب اعطینا کا اس سے پہلے آ گیا. اب یہ حمزہ وصل ڈراپ ہو جائے گی پڑھنے میں، ہاں لکھنے میں رہے گی، اس کی آواز نہیں رہے گی بس. ہم پڑھیں گے اعطینا کل کوثر، کل کوثر. اتنی بات سمجھ آ گئی یا کوئی کوشچن ہے تو یہاں پوچھیے، پھر میں ایک دو پوائنٹ اور جو بتاؤں گی. جی رضیہ شیخ، جی رضیہ شیخ، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ یہاں پہ آتینا کل کوثر، نا پہ جو الف آ رہا ہے اس کا وہ تھوڑا بریفنگ کر لیں. یہ الف صغیرہ ہے، یہ آپ شروع میں پہلا والا لیسن پڑھا تھا جوف والا ہمارے ساتھ. جی جی آپا. جی، تو یہ وہی الف صغیرہ ہے جو 2 کاؤنٹس ہم اس کو کھینچیں گے. جوف سے جو ہم نے مخارج پڑھے تھے نا، جی جی جیسے الف تھا، الف سے پہلے زبر، تو اسی طرح یہاں بھی یہ کھڑا الف جو ہے اسی کی طرح ہے، 2 حرکات، ٹھیک ہے. اوکے، حمزۃ الوصل کے بارے میں سمجھ آ گیا یا حمزہ قطعیہ کے بارے میں؟ جی جی الحمدللہ آ گیا جی. الحمدللہ. اچھا، اب یہ سارا چیپٹر بنانے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ کیونکہ حمزۃ الوصل کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ بنایا گیا کہ اس کو حرکت کیا دینی ہے. لیکن اس سے پہلے بھی میں ایک دو چیزیں اور پوائنٹ بتانا چاہوں گی کہ جیسے میں نے یہاں کہا، اس میں جو مثالیں میں نے ابھی اس کتاب میں دی ہیں نا، اس میں حمزۃ الوصل لکھ کر بتایا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ لام ہے، اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہے. تو کون سا لفظ ہے؟ بالعدل، فرج. یہاں پہ حمزۃ الوصل نظر آ رہا ہے، یعنی لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. لیکن ایک حرف ہے جو اس سے پہلے آ جائے تو وہاں پر یہ لکھتے بھی نہیں ہیں.
فار ایگزامپل میں لکھتی ہوں المؤمنین، ذات الوصل لگایا، ٹھیک ہے، تو اب لام کو میں اس کلر سے کروں گی، المؤمنین، ٹھیک ہے، مؤمنین۔ اب مجھے اس کے ساتھ ال لگانا ہے، سوری لام لگانا ہے، اس ال سے، اس لام ساکن سے پہلے لام لگانا ہے۔ تو اب کیا کریں گے، اس کا اصول یہ ہے کہ اس میں حمزۃ الوصل لکھی ہی نہیں جاتی، اب یہاں پہ صرف جسٹ لام لگا دیں گے، للمؤمنین۔ اب ہم سوال پوچھتے ہیں کہ یہ لام کون سا ہے، تو کنفیوز ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ اسم کا لام، میں کہتے ہیں نہیں یہ وہ لام نہیں ہے بلکہ یہ لام تعریف ہے، للمتقین، المتقین ہوتا ہے، ہدی للمتقین پڑھا ہوا ہے نا آپ نے، تو اب یہاں پہ المتقین تھا، یہ حمزۃ الوصل تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے کرنا ہے کہ ہدی للمتقین، اب حمزۃ الوصل نہیں لکھیں گے، تو کیا ساتھ میں لگائیں گے، للمتقین، ہدی للمتقین۔ اسی طرح للآخرہ، یہ لام ذرا دوسرا لام جو ہے، لام فتحہ کے ساتھ جو ہوتا ہے، تو اس میں بھی اگر الآخرہ لکھا ہوا ہے، حمزۃ الوصل لام، یہ لام تعریف الآخرہ، یا کچھ کھڑا الف ڈالتے ہیں یا کچھ حمزہ ڈالیں گے، چلیے یہاں کریں اس کے ساتھ کھڑا الف الآخرہ، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہاں پہ اس کے ساتھ لام لگانا ہے، حمزۃ الوصل نہیں لکھوں گی، للآخرہ۔ تو یہ لام جو آتا ہے نا یہ والا، اس کے ساتھ قرآن میں آپ دیکھیں گے تو حمزۃ الوصل کے یعنی لام تعریف کے ساتھ حمزۃ الوصل لکھا نہیں ہوگا، پڑھیں گے بھی نہیں، لکھیں بھی، لکھا بھی نہیں جائے گا، لیکن باقی سارے حروف میں حمزۃ الوصل لکھا جاتا ہے، جیسے بالقلم ہے، علامہ بالقلم، القلم ہے، تو اب مجھے بالقلم کرنا ہے، یہ اصل میں حمزۃ الوصل ہے، اب صرف اس کے ساتھ با لگا دوں، علامہ بالقلم، اس میں جسٹ ریٹن رہے گا، ساؤنڈ نہیں ہوگی، لیکن لام میں، لام مکسورہ، لام زیر کے ساتھ ہو یا لام زبر کے ساتھ ہو، وہاں پہ لکھا بھی نہیں جائے گا، بولا بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اتنی بات کلیئر ہو گئی۔ یہ جسٹ میں ابھی یہ بتایا کہ حمزۃ الوصل کیسے لکھا ہوتا ہے مصحف میں، اور کہاں لکھا ہوتا ہے کہاں نہیں لکھا جاتا، لیکن دراصل وہ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آگے جاتے ہیں کہ یہ جو آگے چیپٹر کیا بنایا ہے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ حمزہ وصلیہ چونکہ ملانے کے لیے لکھا جاتا ہے، اس لیے اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو خود حرکات دینی پڑتی ہیں۔ حمزہ وصلیہ کی حرکات دینے کا اب یہاں پہ آگے سارا طریقہ ہوگا، تو اس میں بھی میں پہلے وہی بورڈ پہ ایکسپلین کروں گی، اس کے بعد پھر بک پہ جائیں گے تو آپ کو اور جلدی سمجھ آئے گا۔ حمزۃ الوصل جو ہے اس کو 3 حرکات دی جاتی ہیں، یا زبر یا زیر یا پیش، مطلب اپنی تو اس کے کوئی نہیں ہے نا، اب ہم نے دینی ہے، تو ہمارے مطلب دینے کا ایک انہوں نے اصول سیٹ کیا ہوا ہے کہ کہاں کہاں کیا آنا چاہیے، تو وہ اب ہم دیکھیں گے کہ زبر کب آگے، سب سے پہلے ہم زبر، پھر پیش، اور پھر زیر کی بات کریں گے۔ تو زبر کب آئے گی، یعنی جس کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں نا، فتحہ یعنی زبر، یہ کب دیں گے، صرف اور صرف ایک جگہ پر زبر دی جاتی ہے، اور کب ہے وہ، جب یہ لام تعریف ہوتا ہے، لام۔ آپ نے جہاں بھی پڑھا ہو سورۃ الفاتحہ جیسے آپ نے شروع کی، تو اب اس میں کبھی ایسا ہو کہ آپ یہ ال لگا ہوا ہو، الحمد یا الکتاب یا القلم ہو، کبھی ایسا سوچا ہو کہ کسی نے کہ اچھا اس کو
इल बोल लें या उल बोल लें, उल कलम कभी सुना है, या इल किताब, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हम लोग इसे अलहम्दु ही पढ़ते हैं, अल किताब पढ़ते हैं, अल कलम पढ़ते हैं, पढ़ते सही हैं। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम में ये हमज़ातुल वस्ल का मुझे रूल्स वगैरह नहीं पढ़ता था, तजवीद सीखने गए अरबी मरकज में, तो वो हम पढ़ सही रहे थे। अब जब टीचर पूछे कि यहाँ तुमने जबर क्यों लगाई, यानी फतहा क्यों लगाई, कसरा क्यों लगाई, दम्मा क्यों, मैंने कहा आई डोंट नो, हम ऐसे ही पढ़ते हैं। कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि रूल ना पता और पढ़ लेते हो। मैंने कहा मुझे नहीं पता, हम तो ऐसे ही पढ़ते ऐसे आ रहे हैं, लेकिन हमें रूल नहीं पता। तो फिर उसने हमें सारे रूल समझाए कि इसकी वजह ये है कि क्यों किया जाता है। तो अगर ये लाम तारीफ हो ना, ये लाम लिखा हुआ हो, लाम और से पहले हमज़ातुल वस्ल हो, तो हमेशा जबर से शुरू होता है। ठीक है, अल अल अल, चाहे फिर अशम्स ही क्यों ना हो, जैसे यहाँ तो लाम को मैं पढ़ रही हूँ ना, तो फॉर एग्जाम्पल अशम्स, ये शीन है, ये हमज़ातुल वस्ल है, ये लाम है। लाम के ऊपर सुकून तो नहीं है, लेकिन है तो सही ना, तो ये वही लाम है, लाम तारीफ है ये वाला। ठीक है, तो अगर ये है तो हमेशा जबर से शुरू होगा। अल कमर, अल किताब, अशम्स, अल हम्दु, अल कलम, अर रहमान, सब में क्या है, हमज़ातुल वस्ल को हमेशा जबर दी जाती। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें तीसरा हर्फ कभी नहीं देखा जाता। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इसमें तीसरे हर्फ को कभी नहीं देखना। इसमें हमेशा हमेशा आपको जबर ही देनी है। तो यहाँ पे मैं जस्ट इसको छोड़ देती हूँ, अल, बस। अगर ये लाम अरबी हम याद करवाते हैं यहाँ पर, आइंदा वजूद अल तारीफ, लाम तारीफ मौजूद है, बस खत्म, जबर देंगे, और कोई तीसरी बात सोचनी ही नहीं कि तीसरे हर्फ पर क्या है। नंबर 1। नंबर 2 पे हम जाएं, किताब के मुताबिक फॉलो करें, उसके बाद शायद पेश है जी। यहाँ पर है दम्मा यानी कि पेश। नंबर 2 पर है बम्मा। ये ना अक्सर लोग कहते हैं दमा दमा, दमा क्या है, वो दाल से बोलते हैं दमा, हमजा दमा आ, दमा दमा, ये क्या है, दमा कौन सी, ये दाल नहीं है, दाद है, दम्मा। ठीक है, तो दम्मा को उर्दू में हम क्या कहते हैं, पेश। हरकत के साथ साथ अरबी उर्दू दोनों आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जबर तो समझ आ गया, पेश कब देनी। हमज़ातुल वस्ल मौजूद है, ये हमज़ातुल वस्ल है, इसको पेश कब देंगे, उसका उसूल ये है, यहां पर अब तीसरा हर्फ देखा जाएगा। तो तीसरा हर्फ कौन सा हमज़ातुल वस्ल के बाद, फॉर एग्जांपल उदखुलू, अच्छा, ये हमज़ातुल वस्ल 1, दाल 2, खा तीसरा, तो इसका तीसरा हर्फ के ऊपर क्या है, पेश, दम्मा। अब हमज़ातुल वस्ल को हम दम्मा दे के स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं थी, दाल भी सुकून के साथ है। तो अरबी का असूल ये होता है कि कोई चीज साकिन से पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए हमें इसको हरकत देनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे कैसे हरकत दें, अगर तीसरे हर्फ पर पेश है तो इसको भी पेश देंगे, यानी दम्मा है तो इसको दम्मा देंगे। उदखुलू, उसजुदू। ठीक है, और बहुत सारी मिसालें उसमें किताबें में मौजूद है और कुरान में भी माशाल्लाह। लेकिन ये याद रखिए, ये जो है ना वर्ब्स के अंदर होता है, फेल के अंदर होता है, फेल के तीसरे। ठीक है, जिस मतलब मैं हर लेवल के लोगों के हिसाब से बात कर रही हूँ, जिसको ये ग्रामर नहीं आती नो प्रॉब्लम, वो सिर्फ इसको समझेंगे, लेकिन जिनको थोड़ी बहुत समझ है तो फेल के तीसरे हर्फ को देखेंगे। तीसरे हर्फ पेश होने चाहिए, और ये जो अल है ये हर्फ था, हरूफ में से सिर्फ एक ही हर्फ है, अल। अब आ जाते हैं जेर कब देंगे। जेर को अरबी में कहते हैं कसरा, तीसरी हरकत है कसरा।
اور اردو میں کہیں گے زیر. اب یہاں اتنے تک نا صرف کتاب کو جتنا بھی آپ کو میں نے پڑھا دیا نا اس کو بک میں بھی دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. یہاں ہے حمزہ وصلیہ کی حرکات دینے کا طریقہ یہ ہے فتحہ حروف میں. اب یہ میں نے حروف جو کہا ہے نا، حروف میں صرف یہ لام تعریف جو ریڈ کلر میں یہ حرف ہے، شمس، قمر، کتاب، ناس، کوثر، یہ حرف نہیں ہے، وہ اس میں نون ہے. لیکن اس سے پہلے جو الف لام ہے نا اس کو حرف کہا جاتا ہے. تو حروف میں سے صرف لام تعریف کے شروع میں جو حمزہ وصلیہ ہوتا ہے نا اس کو ہمیشہ زبر دی جاتی ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو القمر، الشمس، القمر، الکتاب، الناس، الکوثر سب کو حمزۃ الوصل کو زبر دے کے شروع کیا. یا میں نے حمزۃ الوصل لکھی نہیں، جسٹ زبر ڈال دی تاکہ بس پتا ہو کہ یہ حمزۃ الوصل ہے. دوسرے نمبر پہ جو ضمہ ہے جو پیش، یہاں پہ فعل کے تیسرے حرف پر اگر پیش ہو تو حمزہ وصلیہ کو پیش دی جاتی ہے. اور بریکٹ میں لکھا ہے سوائے ضمہ عارضی کے. عارضی ضمہ کیا ہے یہ تھوڑا آگے جا کے اسی لیسن کے اینڈ میں بتائیں گے، اس میں الگ اصول ہے. تو یہاں پہ یہ اصلی ضمہ ہے. تو یہ دال کو سکون تھا، ادخلوہا ابھی میں نے بورڈ پہ بھی لکھ کے بتایا آپ کو. تو یہاں پہ تیسرے حرف پر پیش ہے تو اس کو پیش دے دی گئی. اس جدو میں بھی جیم کے اوپر تیسرا حرف ہے تو حمزہ وصل کو پیش دے دی گئی. اس دودھ میں بھی سیم ہے، دال کے اوپر پیش ہے تو حمزہ وصل کو پیش دے دی. اس کنو کاف کے اوپر پیش ہے اس لیے حمزہ وصل کو پیش دے دی گئی. ادعو سیم، تیسرا عین جو ہے وہ تیسرا حرف ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو پیش دے کے شروع کر لیا. اوکے یہاں تک کلیئر ہے میرے خیال سے. اگر کوئی کوشچن ہو تو کیجیے، پھر میں نیکسٹ میں اگلا پیج کرتی ہوں. جی کلیئر ہے یا کوئی سوال یا کچھ پوچھنا ہو؟ یہاں پہ جو بریکٹ میں آ رہا ہے فعل کے تیسرے حروف پر اگر پیش ہو سوائے ضمہ عارضی کے، عارضی کے اس سے کیا مراد ہے سوائے ضمہ عارضی کے؟ جی میں نے عارضی یہ ضمہ کہا، بالکل بالکل میں نے کہا کہ اس کو میں اگلے لیسن یعنی اسی اگلے اس میں پیج میں کرواتی ہوں. یہ جو بریکٹ میں نا سوائے ضمہ عارضی کے، یہ اب اس پیج میں بتاؤں گی میں، ٹھیک ہے؟ اوکے ضمہ عارضی کے علاوہ باقی سب کلیئر ہے، سمجھ آ گئی؟ چلو ٹھیک ہے الحمدللہ. اب جو ہے زیر کا تھوڑا سا لمبا ہے، ترتیب سے 1 by 1 ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کہاں زیر آئے گی اس پہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں لکھا ہوا ہے بک میں، یہاں دیکھیں کسرہ یعنی زیر. اب یہاں لکھے اسما. اسما سے مراد کسی لڑکی کا نام اسما نہیں بلکہ اسم کی جمع اسما ہے. اسما میں ہم حمزہ وصلیہ کو ہمیشہ زیر دی جاتی ہے. اب یہ اسما سے مراد اسماء مصادر ہیں، یعنی جو مصدر ہوتے ہیں نا وہ اسماء جن سے افعال نکلیں، مثلا افترا، ابتغاء، استکبارا، استغفار، ٹھیک ہے؟ یا استغفارن بھی ہوتا ہے. تو یہ مصدر ہے، مصدر جس کو آپ روٹ ورڈ یا جو بھی کہیں. تو یہ ہیں اوپر کے جو ہیں یہ اسماء مصادر ہیں، اور نیچے کے اسماء غیر مصادر. عربی زبان کے کل 10 میں سے 7 اسماء غیر مصادر قرآن میں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کون سے ہیں اسماء غیر مصادر؟ جیسے اسم، ابن، ابنت، امرؤ، امرأت، اثنین، اثنتین. اب اس کی مختلف اقسام یعنی قرآن میں کس طرح سے لکھا ہوتا ہے. مثلا اسمہ بہت طریقے سے لکھا ہوا ہے، ساتھ میں مطلب لفظ اسم ہوگا اس کے آگے ڈفرنٹ مطلب چیزیں آئیں گے. تو اسم کے ساتھ اسمہ احمد، جیسے میں نے مثال دی ہوئی ہے سورہ صف کی آیت نمبر 6 کا چھوٹا سا پارٹ دے دیا، اسمہ احمد. ابن یا ابنئی یا ٹھیک ہے؟ تو ابن مریم، ابنتا یا ابنتیہ. اس کی مثال میں نے یہاں پہ القصص کی ابنتی ہاتین. اس کے بعد امرؤ کی مثال ہے، امرؤن بھی ہوتا ہے، امرأ بھی ہوتا ہے، امرئی. تو ان میں مختلف یعنی جتنے میں نے حروف لکھے ہیں، کلمات لکھے ہیں نا، یہ قرآن میں موجود ہیں. ان میں سے ایک ایک مثال یہاں سامنے دے دی ہے، جیسے امرأسو، اسی طرح امرأت، ٹھیک ہے؟ امرأتا یعنی تاکہ تا مفتوحہ کے ساتھ، یا امرأتن تا مربوطہ کے ساتھ، یا امرأتین. اس طرح ساری شیپ میں آئے گا.
ایک مثال سورۃ تحریم سے دے دی، امرأۃ نوح، سورۃ تحریم آیت نمبر 10 میں۔ اثنین بھی مختلف طرح سے لکھا ہوتا ہے، یعنی اثنین بھی ہوگا، اثنان بھی ہوگا، اثنا بھی ہوگا، اثنئی بھی ہوگا۔ تو یہاں پہ سورۃ المائدہ میں اثنئی عشرہ ایک مثال دے دی۔ پھر نمبر 7 پہ اثنتین، تو اثنتین بھی ہے، اثنتا بھی ہے، اثنتی بھی آتا ہے۔ تو اس میں اثنتین فلہما السدس یا جو بھی آگے وہ اس طرح سے کر کے وہ ہے، یہاں تو مراد یہاں پہ اثنتین کا مثال تھی سورۃ النساء میں 176 میں۔ یہ 7 کلمات دیکھیں، ہمیشہ ان کو اسماء جامدہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں تیسرے حرف کو نہیں دیکھا جائے گا، نہ اس والے میں اسماء غیر مصادر میں، اور نہ ہی اسماء مصادر میں۔ ان میں تیسرا حرف نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اسپیشلی خاص طور پہ یہ والے جو 7 ہے نا، ان میں تو بالکل بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ اب مثلا دیکھیں یہاں پہ نمبر 1 پہ اسمو تیسرے حرف پر پیش ہے۔ اب یہاں کبھی ہم کہیں گے اسمو، کسی کو پوچھنا کہ آپ کا نام کیا ہے تو وٹ از یور نیم، تو عربی میں بولیں گے ما اسمو کا، کبھی بھی نہیں ما اسمو کہیں گے، ما اسم، یا تو اکٹھا ملا کے مسمو کا ہم حمزۃ الوصل 2 کلمات میں جو ڈراپ ہو جاتے ہیں مسمک بھی بولتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بول بھی دے ما اسمک، الگ الگ ایک لفظ بولنا ہو تو الف کو زیر دی جاتی ہے، حمزۃ الوصل کو زیر دی جاتی ہے، کبھی بھی ہم پیش نہیں دیتے، زبر نہیں دیتے، اسم بھی نہیں بولتے۔ اسم ہی سنا ہوگا آپ کا، اسم گرامی کیا ہے، اردو میں بھی ہم یہی کہتے ہیں۔ اسی طرح ابن ہے، یہ سارے کلمات میں ہمیشہ ہمیشہ زیر ہوگی، اس میں تیسرے حرف کو بالکل بھی نہیں دیکھا جاتا، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ کس میں؟ یہ نون میں، اسماء میں، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں نیچے فعل کے تیسرے، اب یہاں پہ فعل میں وربز میں تیسرا حرف دیکھا جائے گا۔ فعل کے تیسرے حرف پر اگر زبر ہو یا زیر ہو، یعنی فتحہ ہو یا کسرہ ہو، تو حمزہ وصلیہ کو زیر دی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل افترا، تو یہاں پہ تا جو ہے تا تیسرا حرف ہے، اس لیے حمزہ وصلیہ کو زیر دی کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ استوا میں بھی تیسرے حرف پر زبر ہے۔ اتقو، اس میں تیسرا حرف کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ اپا تا میں 2 تا ہے، ایک شد والی ایک زبر والی۔ ہاں بالکل، اس اتا میں تا مشدد ہے، ایک تا سکون کے ساتھ ایک فتحہ کے ساتھ ہے، تو فتحہ کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے نیچے کسرہ آ گئی، قاف نہیں ہے۔ یہ ریڈ کلر میں اسی لیے مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ والا ہے۔ اضرب، را ریڈ کلر میں دیکھیں، را کے نیچے زیر ہے تو حمزہ وصل کو زیر دی گئی۔ اہبطو، با تیسرا حرف ہے اس لیے حمزہ الوصل کو زیر دی گئی۔ ارجعی، جیم تیسرا حرف ہے تو حمزہ وصل کو زیر دی گئی، ارجعی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ریزن کیا ہے؟ ناؤن میں، سوری وربز میں، جس کو فعل کے تیسرے حرف پر اگر زبر یا زیر ہو تو حمزہ وصلیہ کو زیر دی جائے گی۔ تو جہاں پیش والی تھی وہاں بھی یہی تھا، فعل کا تیسرا حرف، لیکن ناؤن میں ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے ناؤن ہیں، اسماء جو ہے یہ ناؤن ہے، ٹھیک ہے، ان کو تیسرا حرف نہیں دیکھیں گے، خالی وربز میں دیکھا جائے گا۔ اب جب پیچھے پڑا تھا کہ یہ والا سوائے ضمہ عارضی کے، اب اس کی باری آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آنکھیں کھول لیں، کانوں کو بھی حاضر کر لیں۔ قرآن میں 5 کلمات یا 5 افعال ایسے ہیں جن میں تیسرے حرف پر پیش ہے لیکن ان میں حمزہ وصلیہ کو زیر دی جاتی۔ یہاں پر جو دی جا رہی ہے یہ ضمہ عارضی ہے۔ وہ 5 کلمات کون سے ہیں؟ یہ والے، امشو، ایتونی، ایتو، اقدو، ابنو، امدو۔ یہ 5 کلمات ان کی صورتوں کے نمبر کے ساتھ، یعنی امشو ہے سورہ صاد آیت نمبر 6، ایتونی سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4، یا ایتو سورہ طٰہٰ 64 میں، اقدو سورہ یونس 71، ابنو سورۃ الکہف 21، امدو سورۃ الحجر 65 میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان پہ تو تیسرے حرف پر پیش ہے لیکن زیر کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسرے حرف پر پیش اصلی نہیں ہے، ضمہ اصلی نہیں ہے، یہ ضمہ عارضی ہے۔
بلکہ فعل کے جمع ہونے کی وجہ سے ضمہ عارضی ہے۔ اس کی مثال یہ پانچوں کلمات میں سیم کہانی ہے، بس میں نے ایک ورڈ لے لیا ایتی، ایتی، ٹھیک ہے۔ امشو بھی اگر لیں تو اس کا بھی ایسے ہی ہے، اس کا واحد بھی امشی ہوگا۔ جو ادھر عربی کنٹریز میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر کسی کو کہنا کہ چلو چلے چلیں تو کیا بولتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ یلا، یہ امر کا سیغہ کہتے ہیں نا، امر کا امر سیغہ، کا یہ سیغہ ہے، امر کا امر سیغہ کا ہے، سیغہ، تو ہاں کیا امر بولیں کا گے؟ یلا امشی بولتے ہیں نا۔ ہاں، چلو چلو، اگر ہاں چلو چلے چلیں، یلا ہاں امشی، اگر ایک ہے تو ہم کہتے ہیں یلا امشی، جمع ہو تو امشو، زیادہ ہو جائیں گے تو امشو بولیں گے نا، واو لگا کے جمع کر دیا جاتا ہے نا، یلا امشو۔ تو اصل ورڈ تھا ایتی۔ قرآن میں تینوں سیغے آئے تھے، اس لیے میں نے اس کی مثال اس کو لی کہ سورہ یونس میں آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایتی بھی، مطلب اس آیت کے اندر جو ہے یہ ان لوگوں کے جملے ہیں کہ ایتی بقرآن غیر ھذا، تو یہاں پہ تیسرے حرف کے نیچے کیا زیر، اس وجہ سے تو یہاں زیر آ گئی۔ ایتی یہ سنگل تھا، مفرد، مثنی ہوتا ہے دو، ڈوئل، تو اب جمع کرنے کے لیے ٹھیک ہے دو لوگوں کا کرنا ہے، تو ایتی تا کے نیچے زیر ہی رہی اور صرف یہ الف یا لگا، ایتی یا طوعا او کرہن، تم دونوں لے آؤ، مطلب آ جاؤ یا جو بھی ہے خوشی سے یا کراہت سے، تو یہاں دو لوگوں کو مخاطب کیا، ایتی یا، اب اسی کی جمع بنا دی، ٹھیک ہے، پلورل، تو اب یا کی اب الف لگا کے تثنیہ بنایا جاتا ہے نا دو لوگوں کے لیے، مثنیٰ، اب جمع بنانا ہو تو واو لگانا پڑتا ہے، جیسے آپ نے آمنا سے نو واو لگتا ہے نا، قالو واو لگتا ہے، کفرو واو لگتا ہے، ہر ایک میں جمع کرنے کے لیے جمع کا صیغہ کے لیے واو لگاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی انہوں نے اسی طرح سے ای تی یو، اب یہاں پہ تا کے نیچے تو زیر ہے، یا کے اوپر پیش ہے، یہاں یا تھا، یہاں یو بن گیا جمع کے لیے۔ اب بولنے کے لیے یہ تھوڑا ثقیل ہو جاتا ہے، تو اس کو مطلب وہ عموماً ایتو بولتے ہیں، ایتو، یعنی ایتی یو نہیں بولتے۔ اب یہ یو اس کی زیر کو چھوڑ کر تا کے اوپر پیش لگا دی، یا کو نکال دیا، ڈراپ کر دیا، تو ایتی کے بعد واو کا کیسے پڑھیں گے؟ واو تو ساکن ہے، تو واو ساکن سے پہلے ہمیشہ کیا آتا ہے؟ پیش، تو تو پھر بنے گا، تو اس لیے ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا، تو یہ ضمہ کون سا پھر ہوا؟ عارضی، اوریجنل نہیں ہے۔ اب ضمہ عارضی کی سمجھ آ گئی؟ جو پیچھے یہ جملہ بولا گیا تھا سوائے ضمہ عارضی کے، مطلب تیسرے حرف پر اگر پیش ہو تو پیش آئے گی، یعنی تیسرے حرف پر ضمہ ہو تو ضمہ آئے گا، سوائے ضمہ عارضی کے۔ ضمہ عارضی کون سا ہے؟ یہ والا، اور وہ پورے قرآن میں صرف اور صرف یہ 5 کلمات ہیں جن کے اندر ضمہ عارضی آیا ہے، جس کی وجہ سے پھر لیکن پھر بھی حرکت جو ہے وہ زیر ہوگی، یہاں پیش نہیں آئے گی، ضمہ سے شروع نہیں کریں گے۔ یہ 5 کلمات زبانی یاد کر لی، وہ زبانی میں نے امشو، ایتونی، ایتو، اقدو، ابنو، امدو، کہ ان میں تیسرے حرف کو نہیں دیکھیں گے، یہ ہمیشہ زیر سے اس لیے شروع ہوں گے کیونکہ اس کے ضمہ عارضی ہے، اصلی نہیں ہے، اصل تو تی تھا نا، اسی وجہ سے زیر دی گئی ہے، اپنے اصل کی طرف یہ لوٹا۔ الحمدللہ یہ ہمارا حمزہ کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ اب یہاں پہ اگر آپ کو میں ترتیب سے ہوم ورک دے لوں جو کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، سب سے پہلے آپ نے حمزہ قطعیہ کی، جیسا کہ میں نے کہاں کہا ہے کہ وہ حمزہ جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے کبھی بھی حذف نہیں ہوتا، اور اس کی مختلف شیپس ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ حمزہ اس شیپ میں بھی آتا ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پہ ایک مثال جو اوریجنل ایسے شیپ میں نا تو یہاں بھی لکھ دی ہے، یہ دیکھیں۔ پھر میں نے کہا یہ النبرہ، نبرہ اس کو یعنی کنگرے کے اوپر آتا ہے، اس کی مثال بھی لکھ دی، یوم دن، جیسے اولائکا، تو آپ بھی اس طرح سے اگر ایک ایک اس کی شیپ کے ساتھ اگر لکھ لیں تو بہت اچھا رہے گا، یعنی ایک اس طرح سے آ جائے، ایک نبرہ کے اوپر آ جائے، الف کے اوپر زبر، زیر اور پیش کی آ جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر واو کے اوپر بھی، واو کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہو، جیسے میں نے مؤسدہ، یہ حمزہ سکون کے ساتھ ہے،
تو اب آپ کی مرضی ہے واو سکون کے ساتھ یعنی واو کے اوپر ہو لیکن حمزہ سکون کے ساتھ ہو، حرکت کے ساتھ ہو، یعنی اس کے اوپر جو بھی حرکت ہو پیش ہو یا زیر ہو، جو آپ کو ملے وہ آپ لکھیے، ٹھیک ہے؟ واو کے اوپر حمزہ ہونی چاہیے اور حمزہ کی کوئی حرکت ہو. اب کیا حرکت ہو وہ آپ قرآن میں دیکھیے گا، آپ کو جو بھی ملتی ہے 3 حرکات یعنی ٹوٹل 3 حرکات ہے، فتحہ، کسرہ، ضمہ یا سکون، چوتھا سکون ہے نا، تو ان میں سے کوئی بھی واو کے اوپر آپ کو ملے اس کے آپ لکھ لیں. اب اس میں تعداد نہیں بتا رہی کہ 5 مثالیں لکھیں. اب یہاں تو دیکھیں نا 1 2 3 4 5 6، یہ میں نے خالی ایک ایک کر کے لکھی ہے، لیکن اگر واو کی ساری دیکھیں تو آپ اور حرکات مل جائیں گی. یا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. تو آپ اس طرح سے کر کے جتنی بھی آپ کو مل جائیں آپ لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے یہ حمزہ قطعیہ کی پہچان کے لیے آپ نے ہیڈنگ حمزہ قطعیہ دیکھنی ہے اور اس طرح سے مثالیں لکھنی، بس ختم. یہ اس کا اور ساتھ میں یہ بھی خیال رکھیے گا کہ شروع میں، درمیان میں اور آخر میں، یعنی کیا نا، شروع میں بھی ہے، درمیان میں بھی، آخر میں بھی ہے. تو میں نے اس انداز سے یہ درمیان میں بھی دی ہے، شروع میں بھی دی ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں یہ یا کے اوپر ویسے آئی ہے، یا یہ جا آخر میں آئی ہے، آخر میں آئی ہے. تو آپ چاہے ہیڈنگ دینا چاہیں کہ سٹارٹ میں ہے یا شروع میں ہے، تو جیسے اخرجہ یہ شروع میں ہے، شروع میں زبر کے ساتھ، شروع میں زیر کے ساتھ، شروع میں پیش کے ساتھ، ہے نا. ان جیسے اخرجہ، ان یا انزلہ، انزلہ، ایسے کر کے بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے اوپر حمزہ لکھیے گا. میرے ساتھ ہم اردو جاننے والے نا، حمزہ کی ہمیں عادت نہیں ہے، تو عربی میں جب لکھنا ہوتا ہے نا ہمیں، تو وہ پھر الف کے اوپر حمزہ نہ لکھے تو وہ حمزہ پھر سمجھتے نہیں، کہتے کہ نہیں حمزہ لکھنا ضروری ہے. اس لیے آپ نے حمزہ قطعیہ میں چاہے الف پہ لکھیں، واو پہ لکھیں، یا کے اوپر لکھیں، حمزہ قطعیہ اوپر لکھنا ہے. کلر سے کریں مینشن تو اور زیادہ اچھا، تاکہ ہمیں یہ پتا یہ حمزہ قطعیہ ہے. اس کے بعد حمزہ وصلیہ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ یہ حمزہ ہمیشہ کلمے کے شروع میں آتا ہے. تو اب آپ نے جہاں بھی مثال لکھیں گے نا، چلے اس میں 5 لکھ لیں آپ، اور سٹارٹنگ میں ایسے حمزہ وصل لکھی ہوئی ہو، جیسے میں نے سورۃ الفاتحہ میں الحمد بھی بتائی تھی، جہاں شروع کسی بھی کلمے کے شروع میں ہو رہا ہے حمزہ الوصل ہو. پھر اگر سیم کلمات مل جاتے ہیں یا پھر اس کے سیم مل جائے تو بہت بیسٹ ہے آپ کو، تاکہ فرق پتہ چلے. لیکن اگر مختلف بھی لکھیں تو چلے گا. تو حمزہ یعنی وہ حمزہ وصلیہ شروع میں تو پڑھا جاتا ہے جیسے یہاں تھا، لیکن 2 کلمات کے درمیان میں تو نہیں پڑھے. تو یہاں پہ آپ ہیڈنگ دیں گے 2 کلمات کے درمیان میں حمزہ الوصل. تو اس میں جیسے بالعدل، فرجعی، واقترب، اعطیناک الکوثر، تو آپ اس طرح سے کوئی بھی آپ اس سے پہلے حرف لکھیں اور حمزہ الوصل لکھ لیں. اور ساتھ میں یہاں تو ذرا کتاب میں میں نے کہا نہیں ہے، میں نے الگ سے آپ کو بتایا کہ جیسے للکافرین، للمتقین، تو وہ بھی اگر 2-3 مثالیں لکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے. اس میں لکھے حمزہ الوصل 2 کلمات کے درمیان میں لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. اور پھر اس کی لکھیں کہ حمزہ الوصل 2 کلمات میں نہ لکھا جائے گا نہ پڑھا جائے گا. اس کی ہیڈنگ دے کے اس طرح سے، اور پھر آپ اس کی مثالیں لکھیے. وہ 4-5 کر لیں تو اچھی بات ہے، لام زبر کے ساتھ، لام زیر کے ساتھ. اب آ جاتے ہیں حرکات. یہاں تک تھا حمزہ وصلیہ اور حمزہ قطعیہ کی پہچان کے لیے ہوم ورک. اب حرکات کے لیے تو حمزہ وصلیہ کو حرکات دینے کا جو فتحہ کا ہے تو 5 مثالیں اس کی لکھ لیجیے گا کہ ہمیشہ زبر کب دی جاتی ہے، لام تعریف سے پہلے، ٹھیک ہے. کچھ شمسی لکھ لیں، کچھ قمری لکھ لیں. پھر ضمہ کی مثالیں لکھ لیں، فعل کے تیسرے حرف پر اگر پیش ہے تو حمزہ وصل کو پیش دی جائے گی. تو یہاں پہ ان مثالوں کے علاوہ 5 مثالیں آپ لکھ لیجیے. اسماء میں حمزہ وصلیہ کو ہمیشہ زیر دی جاتی ہے. اگر آپ کے لیے اسماء مصادر ڈھونڈنا مشکل ہے سب کے لیے تو یہ رہنے دیں، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اسماء مصادر پر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا گرامر سے تعلق ہے تو ممکن ہے کچھ کو نہ آتا ہو. اگر جس کو نہیں آتا تو یہ پوائنٹ چھوڑ دے، باقی سب پچھلے صفحے کا پورا کرنا ہے. البتہ اس میں یہ کر سکتے ہیں، اس کا میں کبھی ہوم ورک دیتی نہیں، کہتی یاد کریں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کو پہچاننے کے لیے آپ جیسے اسم لکھا ہوا نا، میں نے مثال دی اسم ہوں احمد، اور کوئی آپ کے ملتے ہو تو یہ والا پورے 7 کلمات لکھ کر نا، تو قرآن سے اس طرح ایک چھوٹا سا پارٹ جو ہے نا اسم کے ساتھ جو بھی لکھا وہ لکھیں اور آیت نمبر لکھیں. ابن کے ساتھ بھی
اس طرح سے لکھ لیں. تو یہ آپ کے لیے. اور جیسے میں نے ابنتیہ کی لکھی ہے تو آپ ابنتا لکھ لیں, ابنتیہ, ان دونوں میں سے کوئی بھی لکھ لیں. اسی طرح یہاں 3 ہیں, کسی بھی شیپ میں ان میں سے کسی ایک کی لکھ لیں. اور اسی طرح امرأتا ہے, امرأتا اور امرأتن اور امرأتین. اگر تو پاسبل ہو تو آپ یہ تینوں امرأتا, امرأتن اور امرأتین لکھ لیں. اگر پاسبل نہیں ہے تو بس اکیلا ایک کسی ان تینوں میں سے کسی ایک کی مثال لکھ لیں, تاکہ آپ کو قرآن سے مثالیں پتہ چلیں. اسی طرح یہ اسنان میں بھی یہ مختلف طریقے سے ہے, اسنان, اسنین, اسنا, اسنئی. ٹھیک ہے, اس کی بھی ان میں سے کوئی ایک. اور سورت اور آیت نمبر ضرور لکھیے گا. اسنتین میں بھی یہی ہے, یا اسنتین لکھیں یا اسنتا یا اسنتین, کوئی ان میں سے کوئی بھی. اور آیت نمبر, سورت اور آیت نمبر, یہ 7 میں سے آپ ضرور لکھیے گا. پھر فعل کے تیسرے حرف پر اگر زبر یا زیر ہو تو حمزہ وصلہ کو زیر دی جاتی ہے, تو اس کی بھی 5 مثالیں. اور یہ 5 جو ہیں یہ آپ نے صرف یاد کرنے, یہ 5, اس کا کوئی لکھنے سے تعلق نہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہو گیا. اور دوسری بات ہے کہ اگر کوئی سوال ہے تو اب آپ پوچھ سکتے ہیں. فتحہ والی تو آپ, مجھے لگتا ہے کہ ابھی کلاس ختم ہونا, ابھی لکھیے تو آپ کا ہو جائے گا. کیوں؟ اچھا بہت ڈھیروں ہیں. سورۃ الفاتحہ نکالے تو آپ کو 5 آرام سے مل جاتے ہیں. سورۃ البقرہ کا شروع کھولیں تو آپ کو آرام سے مل, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ذالک الکتاب, الکتاب آپ کو مل گیا. ٹھیک ہے, آگے چلتے. ایسے میں ابھی آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں, یوں منٹوں میں ملیں گے. دیکھیں, الرحمن الرحیم ہے کہ نہیں؟ جی جی. رب العالمین میں العالمین, یوم الدین میں الدین. ٹھیک ہے, الصراط المستقیم, کتنے ہیں؟ الصراط الگ ہے, المستقیم الگ. ایک مثال تو آ جاتی, 5 آرام سے ہو جائیں گے. المغضوب, الضالین, کتنے ہو گئے؟ یہ تو ابھی آپ 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے تو آپ لکھ کے ایک طرف ہو جائیں گے. الکتاب, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب یہ للمتقین جو میں نے بتایا تھا نا, جس میں حمزۃ الوصل نہیں لکھا جاتا, یہ اس کیٹیگری میں آپ سائڈ میں کر لیں. ٹھیک ہے. پھر الذین یؤمنون بالغیب, یہ بالغیب با لگا ہے نا, یہ کس میں لکھیں؟ ہاں, تو یہ وہ میں نے جو کہا تھا نا کہ 2 کلمات کے درمیان میں آتا ہے, تو یہ اس میں لکھ لیں آپ. پھر یقیمون الصلاۃ, الصلاۃ کتنے ملے آپ کو؟ خالی یہ حمزۃ الوصل کی. اچھا, اب آ جاتے ہیں, یہ حمزہ وصل کی ایک طرف ہوگی. اب آپ نے حمزہ قطعیہ کی 5 مثالیں لکھنی ہے, جیسے, یا جیسے میں نے کہا جس کے اوپر الف کے اوپر آ گئی. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں والذین یؤمنون, یؤمنون نظر آ رہا ہے؟ آئے نمبر کا میرا ایرو کہاں سے لگ گیا بھائی؟ ہاں, یہ والذین یؤمنون, یہ واو کے اوپر حمزہ آ گیا. جی, آپ اس کو لکھ کے سائڈ میں رکھ لیں, یہ واو کے لیے حمزہ قطعیہ, واو کے اوپر سکون کے ساتھ. ٹھیک ہے. انزلہ, الف کے اوپر آ گیا. الیکا, الف کے نیچے آ گیا. مل رہا ہے کہ نہیں آرام سے؟ جی جی, مل وما رہا ہے. انزل من قبلک وبالآخرۃ, بالآخرۃ یہ کون سا آیا جو ابھی شروع میں لکھا تھا؟ جی, بالآخرۃ, یہاں پہ حمزہ وصل لکھا جا رہا ہے. یہ حمزہ وصل, یعنی آپ پہلے نا ہیڈنگ دے دیں حمزہ وصلیہ, حمزہ قطعیہ. رف میں ایک بنانا ہو نا تو اس میں کرتے ہیں 2 صفوں میں لکھ لیں, ایک طرف حمزہ قطعیہ, ایک طرف حمزہ وصلیہ. تو جو آپ کو مل رہی ہو نا, پہلے اسی میں سے عربی مصحف لکھ لیجیے گا. اس میں لکھ کے نا, جیسے میں نے کہا تھا کہ 2 باسکٹ لیں, ایک باسکٹ میں آپ حمزہ قطعیہ کے ڈالیں, ایک باسکٹ میں حمزہ وصلیہ کے ڈالیں. پھر اس کو ہر جملے کے اعتبار سے اس سیٹنگ میں کرتے ہیں, ارینج کرتے جائیں. ایک خوبصورت سا فلاور دستہ بنانا ہے, گلدستہ بنانا ہے, تو پھر ارینجمنٹ ہوگی. پہلے سارے پھول جمع کرنے. تو بالآخرۃ, اب یہ آپ کا وہ آ گیا 2 کلمات کے بیچ میں. ٹھیک ہے, یہ حمزہ وصل ہے. اوکے. اولئک, یہ حمزہ قطعیہ کس کے اوپر ہے؟ الف کے اوپر. اور یہ, ہاں, یہ نبرہ کے اوپر, کنگرے کے نیچے, ای. واولئک سیم, هم المفلحون, المفلحون کون سی ہے؟ اب اسی دوران میں آپ کو کتنی مل گئی؟ جی. البتہ آ جاتے ہیں زیر دینے کے لیے, وہ کم ہوتی ہیں. جہاں پہ حمزہ الوصل کو, یہ جو ہے نا زبر دینی, یہ بہت ہے. حمزہ قطعیہ کی حرکات خود بخود موجود ہیں. پیش کہاں دینی ہے, زیر کہاں دینی ہے, ہم نے جو دینی, وہ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن یہ آدھا کام تو ابھی کر لیں,
باقی جو ہے پھر آرام سے پھر آپ جو ہے آج کل ڈھونڈنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ اب آپ اپنے اپنے طریقے خود سوچیں. سورہ احقاف میں ای2 میں دکھا دیتی ہوں. یہاں دیکھیے مجھے بتائیں آیت نمبر 4 میں ای2 کہاں لکھا ہوا ہے؟ السماواتی ہاں یس یہاں پہ السماوات پہ رک گئے ہم لوگ، سلے اوپر لکھے ہیں نا، سلے کا مطلب وقفے جائز. اب یہاں حمزہ وصلیہ ہے، شروع میں پہلے حمزہ وصلیہ ہے، دوسری حمزہ قطعیہ ہے، تیسرے کے اوپر پیش لکھی ہوئی ہے. اب یہ کون سی کیٹیگری میں جائے گا؟ کتاب سامنے رکھیے آپ. حمزہ وصلیہ کے باسکٹ میں آپا. حمزہ وصلی کی باسکٹ میں آئے گا. یس. اچھا حرکت کے اعتبار سے اس کو کیا حرکت دی جائے گی؟ زیر دی جائے گی. وجہ یہ وہ حمزہ فعل کے تیسرے پر زبر یا زیر ہو تو حمزہ وصلیہ دی جاتی ہے. حمزہ فعل کے فعل ہے نا، یہ فعل کے تیسرے حرف پر پیش ہو تو حمزہ وصلیہ کو پیش دی جاتی ہے. تو یہاں تو میں کہہ رہی ہوں ای2 نہیں ہے. میں بتاؤں؟ جی میں کون؟ نام بتائیے. شبانہ. شبانہ جی بتائیے. شبانہ یہ ابھی آپ نے بتایا تھا یہ ای سے ہے نا، یہ جمع کی وجہ سے دی جا رہی ہے. ہاں تو یہ ضمہ عارضی ہے، تے کے اوپر جو پیش ہے یہ ضمہ عارضی ہے، اصلی نہیں ہے. اس لیے اور وہ 5 کلمات جو کتاب صفحے کے آخر میں لکھے ہیں نا پیج نمبر 36 میں، تو اس میں دوسری مثال ہے ای2 سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4. یہ دیکھیں جو میں نے یہ ساری لکھی ہے نا 5 کلمات، ان میں تو دیکھیں سورت اور آیت نمبر بھی لکھی ہوئی ہے. تو آپ سورت اور آیت نمبر کھول کے دیکھیں، آپ کو یہ 5 کلمات تو وہ ہیں جو آپ کو میں نے خالی کہا کہ یاد کر لیں. اور یہ حمزہ وصلیہ کو زیر کیوں دینی ہے؟ کیونکہ ضمہ عارضی ہے، اصلی نہیں ہے. ای2 نہیں کریں گے. تو اس طرح آپ جو ہے باقی بھی اسی طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں. ہم مثالیں تو ڈھونڈ لیں گے عربی مصحف سے، لیکن ہم پڑھتے تو اردو مصحف اپنا پاکستان والا، اس میں ہمیں یہ آسانی ہوگی، یہ ہم پڑھ سکیں گے. ہاں پڑھ سکتے ہیں، اس کا بھی نکال دیتی ہوں. سورۃ الاحقاف کا ہی ابھی دکھاتی ہوں آپ کو. اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو سب مطلب دونوں کا آنا چاہیے، کیونکہ ہم دونوں چیزیں یوز ہو رہی ہیں. اس لیے زیادہ میں کہتی ہوں کہ آپ عربی مصحف کو وہ کریں، لیکن سورہ مومن یہ میں نے پیچھے چلی احقاف. اوکے یہ آیت نمبر 4 ہے. ڈھونڈے کہاں لکھا ہے سیم کلمہ جو میں نے اس میں بتایا تھا. جی ام شرکن فی السماوات ایتونی. ہاں بتائیں پڑھ سکتے ہیں؟ بتائیں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ حمزہ پر حرف لگا ہے، بجی زیر لگا ہے نا، کسرہ لگا ہوا ہے. ہاں ہمارے لیے انہوں نے یہ کیا کہ وہاں جہاں سے شروع کرنا ہے نا وہاں زیر لگا دی ہے، تو اس لیے ہمیں کچھ مشکل نہیں آتی. میرے لیے سب سے پہلے جب میں نے حمزہ وصلیہ کو پڑھنا شروع کیا تو اپنی اردو کی کتابیں جو پرانے زمانے کی تھیں وہ سب کو کھولا، سیکھنے شروع کیا. تو مجھے جو آخر میں جملہ ملا نا اس میں لکھا تھا کہ حمزہ وصلیہ کی پہچان کے لیے کسی عربی دان سے پوچھ لیں. میں نے کہا لو یہ تو عربی دان سے، تو پھر وہ کیا تھا کہ ہمارے پاس عربی لوگ موجود تھے، ٹیچرز عربی تھیں، کلاس فیلوز عربی تھے، پھر ہمیں کتابیں بھی عربی میں ہمیں پڑھنی تھیں، تو سارا کچھ پھر رولز سارے سیکھے تو پتہ چل گیا کہ یہ، تو اس میں پورا ڈسکشن ہوتی تھی کہ اب یہ حمزہ وصلیہ ہے، یہ اس ورڈ کے ساتھ ہے یعنی اسم کے ساتھ ہے یا فعل کے، مطلب کوئی بھی حمزہ وصلیہ ہو یا حمزہ قطعیہ ہو تو ہر ایک کے بارے میں ڈسکشن کی، فعل کے ساتھ ہے یا اسم کے ساتھ ہے. پھر اس کو ہم شروع کیسے کریں،
ایک بات بتاؤں، یہاں پہ جو ہماری کلاس اصل میں یہ گرامر کی کلاس نہیں، تجوید کی کلاس ہے. تو یہاں ہماری جو ڈسکشن ہے نا کہ پڑھنا کیسے ہے، ہمارا ڈسکشن اس پہ زیادہ زور اس پہ نہیں ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ حروف ہیں کیا اسما، لیکن تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے تھوڑی اس کی بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم اس کو ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنا کیسے ہے. تو جہاں پر زیر زبر نہیں، عربی مصحف میں نے دکھایا وہاں زیر نہیں لگی ہوئی تھی ای تونی میں. اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں بھی یہ دیکھیں اہدنا الصراط میں نہیں لگی ہوئی تھی قرآن میں، اس میں اہدنا الصراط جب میں نے دکھایا آپ کو، اس میں سورۃ الفاتحہ میں حمزۃ الوصل کو حرکت نہیں لگی ہوئی، لیکن اس میں اردو والے میں لگی ہوگی، جیسے سورۃ الفاتحہ میں نے دکھائی. یہاں اہدی ہے نا، اہدینا، جہاں اب یہاں پہ اس میں انہوں نے کہیں بھی زیر زبر کچھ نہیں لگائی حمزۃ الوصل پہ کہ یہ اہل زبان ہے، ان کو پتہ ہے. اب وہی اہدی میں اور الحمد میں اب صرف وہاں زبر اور یہاں زیر ہوگی. میں دکھاتی ہوں اردو میں، آپ کے پاس موجود ہوں گے، آپ اپنے بھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں. یہاں دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو جلدی ہو جائے. دسی ہیں ارے سورۃ الفاتحہ. السلام علیکم. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپا یہ پھر اردو میں کیوں مطلب انہوں نے ایسے زبر زیر کا لکھ کے پھر انہوں نے مطلب بتانے کے لیے؟ جی اس لیے کہ اب ہر ایک کو تو عربی نہیں آتی، ہر ایک کو تجوید نہیں آتی، تو اب کوئی پڑھنے لگے گا تو اب یہاں وہ سوچنے بیٹھ جائے کہ میں اب یہاں پہ کیا لگاؤں. تو ہمارے لیے، ہماری سہولت کے لیے اس کے حمزۃ الوصل پہ زبر لگا دی، الحمدللہ رب العالمین. اب اہدنا الصراط میں دیکھیں الف کے نیچے زیر لگا دی. اب آپ کو میں اب رول سیکھنے بیٹھے ہیں تو میں نے بتا دیا کہ اہدی کے نیچے یعنی اگر حمزہ وصل کو زیر کیوں دے گی، کیونکہ تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے، اس لیے زیر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. الحمد میں ال کو لام کو زبر حمزۃ الوصل کو زبر کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ لام تعریف آیا ہے، اس لیے زبر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک کو الرحمن الرحیم. اب یہاں پہ انہوں نے کیونکہ یہ سارا ملا کر پڑھتے ہیں تو اس لیے الرحمن پہ زبر نہیں دی. جہاں سے شروع کرنا ہے نا، حمزہ وصل پہ شروع کرنا ہو تو وہاں حرکت دے دیتے ہیں کہ بھئی اب ہمارے اردو کو دیکھ لیں، اگر مجھے کچھ لکھنا ہے کہ اس نے یہ کیا یا اس نے وہ کیا، اب میں صرف یوں لکھ دوں گی، الف سین لکھ دوں گی. ٹھیک ہے. میں اب میری ہماری زبان ہے نا، تو اب میں خود پڑھ لوں گی اس کا یہ کام ہے یا اس کا یہ کام ہے. میں یہاں زبر یا زیر نہ بھی لگاؤں تو مجھے چلے گا، پتہ چل جائے گا. اہل زبان جانتے ہیں. اسی طرح عربی اہل زبان جانتے ہیں حرکات کیا ہوگی، لیکن ہمارے لیے تو مشکل ہے نا. تو اس لیے ایک رول سیٹ کیا گیا. اور آپ کو یہ تو ہے ڈیٹیل سے قریب پتہ ہوگی کہ شروع میں تو ہمارے پاس جو پہلے والے تھے اس میں تو تھا ہی نہیں، حرکات تھی نہیں. وہ حرکات کے بغیر اور نقطوں کے بغیر پڑھتے تھے اور لکھتے بھی تھے، ان کی زبان تھی. جب یہ عرب سے عجم میں گیا تو پھر اس پہ بڑا ورک آؤٹ ہوا کہ اس میں سارے اسکالر بیٹھے، انہوں نے جتنے لینگویج کے تھے انہوں نے سارے اس پہ مطلب اصول سیٹ کیے. کس پہ سیٹ کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کیسے. نمبر 1 پہ وہی ریزن تھی کہ انہوں نے ایسا پڑھا ہے. اس کے لیے پھر کیا عربی کے اصول کیا، وہ سارے سیٹ کیے اور الحمدللہ اس کے مطابق ہم پڑھتے ہیں. تو بالکل صحیح ہے. یہ ہمارے لیے جو نان عربز ہیں نا ان کے لیے حرکات دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. جی اور لفظ ہوتا ہے الذین، ہاں اس میں بھی زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے، تو اس میں بھی زبر لگا کے پڑھتے ہیں نا. آف کورس زبر دیتے ہیں، بالکل. لام ہے نا. جی لام تعریف ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کو زبر دے کے پڑھتے ہیں. جی بالکل. الذین، اللاتی. ہاں جی، اللاتی بھی ہوتا ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے. میرے خیال سے اور اگر کوئی ہے کوشچن تو موسٹ ویلکم، نو پرابلم. یاد کرنے کے لیے آپ نے کیا دیا ہوگا، کون سا ہے؟ پورا لیسن یاد کرنا ہے؟ نہیں اس میں اچھا وہ تو ہے، لیکن وہ کچھ ورڈز ایسا سے نہیں تھے جو یاد کرنے تھے. وہ 5 کلمات جو میں کہہ رہی تھی.
हाँ हाँ ये वाले, ये इमशु ईतूनी ईतू इक़दू इब्नु इब्नु, इसलिए बोला याद अच्छा। करने को कि जब आप कुरान में आएंगे तो आपको, आपने इसी तरह याद किए होंगे ना, इमशु ईतूनी इस तरह करके, तो आपको दिमाग में होंगे कि ई से ही करना है, यानी हमजा वसलिया को कसरा ही देनी है, आपके जहन में ये याद रहेगा। अच्छा ठीक है, हाँ, समझ। और ये सिर्फ 5 है, कम को तो याद किया जा सकता है, पूरे कुरान की मिसालें तो नहीं याद की जा सकती, तो इसलिए इनको मैंने कहा याद कर लें, और बाकी जो हैं ये 7 भी अगर कर सकते करें, नहीं तो कम से कम इस बुक से देख के लिखते रहें, कर करके याद हो जाएंगे। बाकी ये बहुत ज्यादा है, हमजा वस्ल बहुत है, हमजा क़तइया बहुत है, लाम तारीफ बहुत है, इसलिए उसका मैं नहीं कहा याद करें, उसको बस रूल को समझना। यानी अगर समरी के तौर पर देखा जाए तो ये देखना है कि फतहा कब लगानी है और दम्मा कब लगाना है और कसरा कब लगानी। असूल तो ये है कि हम किसको, अब बताएं अब ये किसको लगाने हैं, क्या हमजा क़तइया को या हमजा वसलिया को? ठीक, ये मेरा सवाल है आपसे अच्छा कि अच्छा। किसको, फतहा या कसरा या दम्मा किसको हम लगाएंगे? हमजा वसलिया। तो हमजा क़तइया को क्यों नहीं लगा सकते? हमजा, जी जी दोनों को लगेगी। दोनों को लगेगी? जी जी दोनों को लगेगी। अच्छा, सारे एग्री इस बात पे? जो इन्होंने कहा कि फतहा कसरा दम्मा हमने लगानी है, तो हम हमजा क़तइया को भी हम लगाएंगे? नहीं, हमजा क़तइया में तो हमजा क़तइया क़तइया में उसका तो असली लगा होती होता है है ना, जेर ज़बर पेश। वो तो लगा होगा, हमजा तो वसल को लगा, वसलिया में लगानी पड़ेगी। जी यहाँ देखिए मैंने बताया, ये जुमला देखिए किताब में, हमजा क़तइया की जबर जेर या पेश असली होती है, इसको खुद नहीं देनी पड़ती। ये जुमला मुझे किसी किताब से नहीं मिला, ये मैंने खुद अपनी समझ से ही लिखा कि भाई यानी ये सारे असूल क्यों तय किए जा रहे हैं, क्योंकि हमजा क़तइया की तो हरकत मौजूद होती हैं, सुकून उसके ऊपर मौजूद होता है, फतहा कसरा दम्मा मौजूद होता है, लेकिन यहाँ दोनों का फर्क बताने के लिए हम पहले हमजा क़तइया की पहचान बताई, फिर हमजा वसलिया की। हमजा वसलिया की इतनी लंबी क्यों कहानी है? क्योंकि इसके ऊपर कुछ है नहीं, कोई हरकत नहीं है इसके ऊपर, तो अब इसको क्या हरकत लगाएं? जी शुरू में आता है इसलिए इसको लगानी पड़ती है। हाँ, मजीद डिटेल तो है, लेकिन इस लेवल के लिए इतनी ही डिटेल आपके लिए काफी है कि ये शुरू में आता है और इसको क्या हरकत लगाएंगे। अगर लाम है तो जबर होगी, दरमियान में आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा, और फिर वही है लाम तारीफ है तो अल, तीसरे हर्फ पर पेश है तो पेश, तीसरे हर्फ पर जेर फेल में है, वर्ब्स में तीसरे हर्फ के ऊपर जबर या जेर है तो जेर से शुरू करेंगे, तो फिर वो सिवाय दम्मा आर्जी के, जैसे यहाँ पेश है ना, यहाँ वाला पेश वाला के तीसरे हर्फ पर पेश हो तो पेश दी जाएगी, लेकिन सिवाय दम्मा आर्जी के, तो उसके 5 कलमात, इससे मुस्तस्ना, इस रूल से मुस्तस्ना ये 5 कलमात हैं ये वाले। तो इसको इस कैटेगरी में क्यों डाला है? क्योंकि जेर, ये पूरा सफा जेर वाला है, जेर वाला, ठीक है। जेर वाला। जी जी, तो हमजा वसलिया को जेर देनी ये सारी। चले जी, तो ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।